وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، تمہید قرآن ہے اور آج کا موضوع جو ہے انسان اپنی معراج تک کیسے پہنچ سکتا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے. سامعین اکرام، قرآن پاک کی تمہید جاری ہے اور دیکھیں یہ تمہید کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم جان لیں، اس کے مقصد کو جان لیں اور انسان کے بارے میں بات کریں، کیونکہ قرآن پاک انسان سے بحث کرتا ہے. اور آج کا جو مضمون ہے سامعین کرام، میں آپ کو یہ بیان کروں گا کہ انسان اپنی معراج تک کیسے پہنچ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کس طریقے سے اپنی کامیابی کی معراج تک پہنچ سکتا ہے، یعنی کامیاب کس طریقے سے ہو سکتا ہے یا اس کی کامیابی کا راستہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم بات کریں گے. اور دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. سب سے پہلے تمام نیکیوں کی جڑ جو ہے وہ اللہ، ایمان باللہ ہے سامنے کرام. اور ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے؟ ایمان باللہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اللہ کو ایک مان لیں کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے. یا یہ تو دیکھیں، یہ جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا، یہ تو مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق سماوات والارض ہے، وہی زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے اور وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، اصل بادشاہ وہی ہے. یہ مشرکین مکہ بھی اس کے قائل تھے، یعنی اصل اللہ واحد، اللہ ایک ہے، وہ اس بات کے قائل تھے. اور تقریباً تمام مذاہب میں ایسا ہی کچھ تصور ہے. بہرحال
ایمان باللہ دیکھیں ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس بات پر یقین کر لیں کہ اللہ ہی ہماری منزل ہے، یعنی اس بات پر یقین کہ اللہ ہماری منزل ہے اور ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے، یعنی ہمارا مقصود اللہ ہے، یعنی کہ یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم تو دیکھیں ساری زندگی غیر کے لیے زندگی گزارتے رہتے ہیں، ساری زندگی جو ہے غیر کے لیے گزارتے رہتے ہیں، تو یعنی ہم نے تو غیر اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ یعنی تھوڑا سا دیکھیں میں آپ کو الجھن یا ایسی پیچیدہ باتوں میں نہیں ڈالوں گا، عام طور پہ جو ہم جس طریقے سے ہم رہ رہے ہیں وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم تو غیر کو مقصود بنا کے جی رہے ہیں۔ دنیا ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے اور دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے۔ یہ تو ایمان، یعنی یہ چیز جو ہے اگر آپ کا یہ یعنی اس نظریے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ بھئی دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور میں نے تو اسی کے لیے جینا ہے، میں نے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اور اپنے اسی طرح ان کو پھلتا پھولتا دیکھنا ہے کہ دنیا ہی کی کامیابی میرے مقصد حیات ہے۔ عام طور پہ تو یہی ہو رہا ہے اس معاشرے میں سامعین کرام کہ ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا ہی ہمیں مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے اور دنیا کی کامیابیاں ہمیں مطلوب ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یعنی یہ مقصد نہیں ہے، نہ یہ ایمان باللہ ہے۔ اگر دیکھیں میں ایک بات بالکل واضح طور پہ کہوں، اگر غیر اللہ کو آپ نے مقصود بنا لیا، غیر اللہ کی میں نے آپ کو ابھی جو تشریح کی ہے وہی تشریح ہے، یعنی آپ غیر کے لیے جی رہے ہیں، آپ کا جینا مرنا غیر کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، جو بھی ہے آپ کے ارد گرد جو بھی ہے، تو یہ ایمان باللہ نہیں ہے۔ اور ایسا شخص جو ہے، اس کو اگر کوئی شخص، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس کو ذرا نوٹ کریں، اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو اپنی منزل بنا لیتا ہے، مقصود، مطلوب اور محبوب، اب اس کو دین کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم اس کو نہ دین کی ضرورت ہے، اور اگر یہ کسی ایمان اور دین کا دعویٰ بھی کرتا ہے، یعنی دین اسلام کو مثال کے طور پہ یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں، اور ساتھ ساتھ کچھ ایسی دکھاوٹ کے لیے یا چلیں مطلب جو بھی آپ جس کو عبادت کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر اس کی نیت اللہ نہیں ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، تو اس کی ہر چیز بیکار اور فضول ہے اور ضبط ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسا بتایا ہے۔ یعنی ایمان باللہ کے بغیر آپ کی ہر نیکی برباد ہے۔ یہ میں نے بالکل ایک جملے میں آپ کو یہ بات کہہ دی۔ ایمان باللہ جو کہ میں نے آپ کو بیان کیا، وہ اس کے بغیر جو ہے نا ہر نیکی برباد ہے، آپ کی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریاکار کہا ہے، ایسے شخص کو جس کے اعمال خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، جس کی زندگی خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کو ظاہر ہے کہ وہ یہ ریاکار ہے، غیر اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ ہم نے تو دین کے، یہ میں آپ کو یعنی پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے دین کے ہر بات کو ایک محدود معنی دے دیے ہیں۔ اب یہ ریاکاری کا میں آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں نا، ہماری ذہن میں ریاکاری کچھ اور ہے، لیکن اصل ریاکاری کیا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کوئی کام اللہ کے لیے نہیں کرتے، غیر اللہ کے لیے سر انجام دیتے۔ اگر زندگی آپ غیر اللہ کے لیے گزار رہے ہیں، جس کی میں نے ابھی آپ کو تفصیل بتائی، اس کا مطلب آپ ریاکار ہیں، آپ کی زندگی خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، آپ کا جینا مرنا اور سارے اعمال یہ آپ کے دنیا کے لیے ہے، اور دنیا کی محبت سے آپ کا دل بھرا ہوا ہے، حب دنیا،
اگر حب دنیا آپ کے پاس یعنی آپ کے دل میں ہے دنیا کی محبت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی محبت کا، یا یہ اس طرح کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ دل جس میں غیر اللہ کی محبت ہے اس میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک دل ہے۔ یہ ایک شاعر کا شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے اس سلسلے میں، وہ کہتا ہے، فارسی کا شعر ہے، ہم خطا خواہی ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں این خیالست تو محالست تو جنوں، تم اللہ کو بھی چاہتے ہو، ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، یعنی تم دین کا بھی دعویٰ کر رہے ہو اور دنیا سے بھی تم نے لو لگا رکھی ہے، دنیا کی محبت سے تمہارا دل آباد ہے۔ تو اگر ایسا ہے یا تم ایسا سوچ رہے ہو تو شاعر کہتا ہے این خیالست تو محالست تو جنوں، یہ تمہارا خیال تو ہو سکتا ہے لیکن یہ محال ہے۔ اور دیکھیں شاعروں کی بات تو الگ ہے، لیکن میں نے آپ کو قرآن کی بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں، کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ بہرحال میں آپ کو یعنی آج کا جو میرا موضوع ہے کہ انسان اپنی معراج تک کیسے پہنچ سکتا ہے، وہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیں اس میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ایمان باللہ، زندگی گزارنے کی نیت خالص اللہ کی ہونی چاہیے، یعنی قرآن کی زبان میں آپ یہ دل و جان سے یہ اعلان کر دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری تمام زندگی، میری قربانی، میری یعنی زندگی اور موت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یعنی میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوں۔ تو یہ آپ کو کہنا ہوگا، اور میں یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ ایمان باللہ کے بغیر کوئی نیکی کام نہیں آتی، چاہے ایک پہاڑ برابر آپ سونا تقسیم کر دیں، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، پہاڑ برابر آپ سونا تقسیم کر دیں، خیرات کر دیں، لیکن ایمان باللہ نہیں ہے تو وہ کوئی نیکی آپ کے کام نہیں آئے گی اور وہ نہیں آ سکتی۔ بس یہ ایک مختصر بات ہے، باقی تو اس کے پیچھے یہ قرآن کے سارے مضامین موجود ہیں، لیکن مختصر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ ایمان باللہ سب سے پہلے، یعنی اپنی زندگی گزارنے کی نیت کو صحیح کر لیں، زندگی گزارنے کی نیت کو صحیح کر لیں۔ اگر آپ نے دوئی اختیار کی کہ آپ اسلام کا بھی دعویٰ کرتے رہے، نماز روزہ بھی کرتے رہے، ساتھ ہی دنیا سے بھی آپ نے لو لگائے رکھی اور دنیا سے بھی آپ نے یعنی اس کی محبت کو دل سے نہ نکالا، تو اب یہ ہے نا کہ یہ آپ کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی جب تک آپ ایمان باللہ نہیں لے آتے جس طرح کے حق ہے۔ دیکھیں ایمان باللہ کا اگر آپ یعنی تھوڑی سی مجھ سے تفصیل پوچھنا چاہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دین کی بنیاد جو ہے کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ تو آپ مانتے ہیں نا؟ اگر میری باتیں جو دیگر باتیں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کلمہ طیبہ کا تو آپ نے سن رکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں۔ اب تھوڑی سی میں آپ کو معبود کی بھی بات بتاؤں۔ معبود کا مطلب یہ ہے، جب آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنی ہے، اللہ کی بندگی میں گزارنی ہے،
اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی مجھے محبوب ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے سامنے کرام۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو یعنی کلمے کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور بس رسمی طور پہ ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور بس یعنی اپنے آپ کو پھر پورا اور پکا مسلمان سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک حقیقت میں آپ نے دل و جان سے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا ہے، آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اس میں دو پہلو ہیں، ایک اسلام ہے اور ایک ایمان ہے۔ کلمہ اگر زبانی طور پہ آپ نے پڑھ لیا تو آپ مسلمان کہلائیں گے، کوئی آپ کو کوئی اور فتویٰ آپ پہ نہیں لگ سکتا، شریعت کی روح سے مسلمان کہلائیں گے۔ لیکن صاحب ایمان آپ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ دل سے یہ تسلیم نہ کر لیں، دل و جان سے، کہ اللہ ہی میری منزل ہے اور اللہ ہی میرا مقصود حیات ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات جب تک کھب نہ جائے اور اس میں کوئی شک نہ ہو آپ کا، وہ ایمان باللہ کہلائے گا۔ یعنی یہ جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں، جب تک آپ دل میں یہ بات آپ کے کھب نہ جائے اور دل سے یقین سے، دیکھیں یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ آج کل لوگ اسلام کو عملی طور پہ ترک کر چکے ہیں، افراد اور اقوام، یعنی امت مسلمان نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسلام کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے، اس کے علاوہ تو کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، قرآن اور رسول کا طریقہ۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہیں بھی قرآن کا دستور نہیں ہے، کسی بھی اسلامی ملک میں قرآن قانون نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے اپنی مرضی سے کچھ قرآن کو لے لیتے ہیں اور پھر وہ، لیکن اس میں یہ ہماری مرضی ہے۔ کوئی ملک میں اس وقت یعنی مسلمان ملک عملی طور پہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ صرف برائے نام ہے، دکھاوا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ پھر ہماری جو ذاتی زندگی ہے اس میں بھی اسلام نہیں ہے۔ اسلام نہ ہمیں قبول ہے نہ قبول کرنا چاہتے ہیں۔ معاملات، تمام معاملات زندگی کے ہم اپنی مرضی سے طے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ ہجوم جو ہے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی تشریح کر رہا ہے اسلام کی، جو کہ غلط ہے۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اصل بات کو دیکھیں، کیا اس وقت میں مسلمان ہوں؟ کیا ایمان میرے دل میں کھپ گیا ہے؟ نہیں۔ ہاں، ظاہری طور پہ تو میں مسلمان ہوں، اور ٹھیک ہے، وہ تو شریعت کا قانون ہے کہ آپ کسی بھی کلمہ گو پہ کوئی اور فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ یہاں تو فتوے بھی لگائے جا رہے ہیں، فتووں کی فیکٹریاں ہیں۔ ایک فرقہ جو ہے دوسرے فرقے کو کافر اور مشرک قرار دیتا ہے، وہ تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن میں آپ کو شریعت کی بات بتا رہا ہوں کہ جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے اس کو ہم مسلمان ہی تسلیم کریں گے، الا یہ کہ شریعت کے اصولوں کے بالکل خلاف وہ کوئی بات نہ کرے۔ مثال کے طور پہ قادیانی فرقہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، لیکن جو دین کی بنیاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ اس کو نہیں مانتا، اس کی الگ تشریح کرتا ہے، اور ایک اور شخص کو بھی، من گھڑت شخص کو بھی اس نے نبی مانتا ہے یا اس کے لیے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں دیکھنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں اور غور کرنے کی ہیں، یہ ساری باتیں۔ تو سامعین کرام، یہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ انسان اپنی معراج تک، تو اس کے سلسلے میں پہلی بات جو ہے ایمان باللہ ہے۔ جب تک آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت صحیح نہیں ہوگی تو آپ کا ایمان باللہ کامل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے زندگی گزارنے کے بارے میں، تو یقین جانیں آپ کی زندگی جو ہے وہ ناکامیاب گزرے گی، آخر کار جو ہے آپ ناکام ہوں گے۔ یہ دیکھیں، میں ایک آیت بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں،
کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے بھی اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے زندگی گزاری تو اس سے میں اس کی وہ زندگی قبول نہ، یعنی ملی جلی یا کوئی اور طرز زندگی۔ آج کل تو ہماری زندگی جو ہے وہ تو نفسانی خواہشات کے تابع ہے، جو اللہ کا اکثریت جو اللہ کے اور رسول کا نام لیوا ہے وہ تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی سے تو نہ ہم زندگی گزار رہے ہیں نہ گزارنا چاہتے ہیں۔ اس کی نیت، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری نیت خراب ہو چکی ہے، نیت ہماری دنیا کی بن چکی ہے، جو کہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں آپ کو سنا رہا تھا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ میں اس سے قبول نہیں کروں گا، اور انجام کار وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اب یہ آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ آپ اپنی معراج تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیں وہ طریقہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے ایمان باللہ، جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ زندگی خالص اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ آپ یہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اب آپ نے اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہم اللہ ہی سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کون سا وہ طریقہ ہے جس پر ہم عمل کر کے آپ تک پہنچ جائیں۔ تو دیکھیں اس سلسلے میں ایک بات کہ آپ نے رب کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے، رب کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے، رب کو حاکم بنانا ہے، رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یقین جانیں آپ آپ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ دنیا اور آخرت میں نقصان کا یہ آپ کی یہ روش جو ہے دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہوگی۔ یعنی آپ کے لیے ضروری ہے کہ نیت کو خاص کر لیں اور پھر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں اور اسی کو اپنا معبود بنا لیں۔ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ سے پوچھیں کہ میں کس طریقے سے زندگی گزاروں، اور اس میں یعنی ہر کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھیں۔ اب وہ مثال کے طور پہ کوئی نیت خالص کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ میں نے زندگی اللہ کے لیے، بے شک مجھے محبوب ہے، اللہ محبوب ہے، اس کی ملاقات مجھے مطلوب ہے، اس کا دیدار مجھے محبوب ہے، اور میں آخرت میں جنت میں جانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ اب آپ کو رب کی حاکمیت، یعنی یہ میں ایسا نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ عام طور پہ ہم ایسا نہیں سوچتے، یعنی اس طریقے سے ہم نہیں سوچا کرتے اور نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں کہ میں اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی حکم کے مطابق زندگی گزاروں۔ یہ ہمارے کتابوں میں نہیں ہے بات۔ زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، ہاں کچھ کام کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے، حج کر لیں گے، کلمہ تو پڑھتے ہی ہیں، تو بس ہماری جو دین ہے نا وہ بڑا محدود ہے، ہم اس کو محدود سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ دیں، رب کی بڑائی کو تسلیم کر لیں۔ ہم نے تو اور چیزوں کو فوقیت دے دی ہے، رب کی ملاقات پر، اس کے دیدار پر، اس کے قرب پر، اور چیزوں کو فوقیت دے دی ہے۔ ہم تو رب کو فوقیت دے کے زندگی نہیں گزار رہے، نہ گزارنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے تو پیسہ، ہمارا جو نوکری ہے وہ بڑی چیز ہے۔ یہ مثال کے طور پہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جو کاروبار ہے یا مال ہے، اولاد ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور اس ضمن میں آپ کو ایک آیت قرآنی بھی پیش کرتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی اور چیز کو اہمیت دے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کو فوقیت دے گا یا ترجیح دے گا
یہ اللہ تعالیٰ، یہ بندہ اب یعنی یہ انسان اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وعشیرتکم واخوانکم وازواجکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، او کما قال۔ ہو سکتا ہے اس آیت میں کچھ کمی بیشی میں نے کی ہو، مفہوم اس کا یہ ہے ان کان آباؤکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے بڑے والدین اور تمہارے چھوٹے بیٹے اولاد اور تمہارے بھائی اور تمہاری جوڑے بیویاں، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور جو مال تم نے کما رکھا ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر وہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارے ہیں یہ چیزیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں محنت سے، تو فتربصوا، اب انتظار کرو، تم عذاب کے قابل ہو، عذاب کا انتظار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا جو نافرمان ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں آیات قرآن آپ مطالعہ کریں، اس میں سب کچھ موجود ہے، اس میں ہماری ناکامی کی باتیں بھی ہیں اور کامیابی کی باتیں بھی ہیں۔ اور حق تو یہ ہے کہ ہم نے تو قرآن کو سے پیٹھ موڑ لی ہے، یعنی قرآن کی طرف ہماری پیٹھ ہے، ہمارا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے۔ قرآن تو ہمیں اللہ کے پاس لے جانا چاہتا ہے، قرآن تو ہمیں جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جلدی کرو اللہ کی بخشش کے لیے اور جنت کے لیے جس کا عرض جو ہے وہ زمین و آسمان سے بڑا ہے اور اعدت للمتقین، متقین کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ تو ہمارا تو یہ خیال نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے جینا ہے، زندگی اللہ کے لیے وقف کرنی ہے، یہ ہمارا نہ خیال ہے نہ یہ خیال بنانا چاہتے۔ آج کل تو بہت بڑی گمراہی کی فضا ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے، اندھیرے ہیں، تاریکی ہے۔ تو اس صورتحال میں تو اب یہ ہے نا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا، ہدایت چھپ گئی ہے، بلکہ ہم اس سے بے بہرہ ہیں، اندھے ہو چکے ہیں۔ ہدایت، اصل ہدایت کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ بات میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہدایت کو جاننے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں، پھر اپنے کامیابی کے راستے پر غور کریں۔ اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب کی بڑائی بالفعل، زبان سے نہیں، یہ تو بس جلسے ہوتے ہیں اور وہ تکبیر اور اللہ اکبر، تکبیر اللہ اکبر، یہ نعرے صرف نعروں کی حد تک ہمارا جو بڑائی ہے رب کی وہ صرف نعرے ہیں۔ پاکستانی فوج کے مجاہدین ہیں وہ نعرے تکبیر لگاتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ پوری قوم یہ ایسی ہے، کوئی بھی موقع ہو تو وہ کوئی جہاز جا رہا ہے، F-16 جا رہا ہے، نعرے تکبیر بلند کر دیں گے، لیکن خود جو ہے ہم نے حقیقی طور پر ہم نے اپنے رب کی بڑائی سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے دنیا کو بڑا سمجھا ہے، دنیا کی اہمیت ہے ہماری نظر میں بمقابلہ آخرت کے، اور یہ شخص قرآن کی روح سے کافر ہے جو دنیا کی آخرت کی بنسبت دنیا سے محبت کرتا ہے، یہ شخص کافر ہے قرآن کی نظر میں۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ویل، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، اور کافر کون ہیں؟ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں من حیث القوم ہماری یہی کیفیت ہے۔ بہرحال
یہ باتیں میں کر رہا ہوں، اور یعنی موضوع یہی ہے کہ انسان اپنی معراج تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال آج کا سبق اختتام پذیر ہوا، اور تبرک کے لیے سورہ فاتحہ ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔